بگردہ بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست آرات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا مصرع ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ایک مصرع میں نے پڑھا کیا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب. تھوڑا سا آپ توجہ دیں, دل لگا کر کے سنیں. جب بہت سارے لوگ اکٹھا ہیں محبت کے ساتھ سن رہے ہیں, تھوڑا سا دل لگائیں اور تھوڑی دیر کی گفتگو سنیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. بس یہ ایک میں نے پڑھ دیا ہے اور کوشش ہے کہ اسی پر کچھ دیر گفتگو ہو جائے, کچھ دیر کی گفتگو اسی مصرے پر. بس توجہ کے ساتھ سنیں حضرات. آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا شاہد رضا علیمی صاحب تشریف فرما ہے, بڑے اچھے خطیب بھی ہیں انشاءاللہ العزیز. آپ ان سے خطاب سماعت کریں گے اور آپ کے چہیتے خطیب حضرت علامہ مولانا غلام نبی حبیبی صاحب, جناب قاری شاہ صاحب, ہمارے سکندر صاحب, ہمارے مشتاق صاحب اور قاری ریحان صاحب. بڑا اچھا, یہ قابل مبارکباد ہیں یہاں کے نوجوان جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے. محفل سجائی, علماء کو بلایا, شورا کو بلایا, تمام تر لوگوں کو بلایا. اچھا, میں ایک مشہور زمانہ کلام میں چند شعر آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں, اس کے بعد تھوڑی دیر کی گفتگو میں آپ تک پہنچاؤں گا. آپ حضرات محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. اگر تھوڑا سا دل کرے تو ایک بار سب لوگ کہہ دیں سبحان اللہ. تھوڑا سا توجہ دیں. یہ بتائیں جن جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے, محنت کی ہے, ساری چیزیں سجاوٹیں کرنا, محنت کرنا, سب کچھ کرنا, اسی پر بھی تھوڑی بات ہوگی, تھوڑا نور پہ میں گفتگو کروں گا. تو یہ کمیٹی کے جتنے حضرات ہیں تھوڑا سا ایک بار ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہتے ہیں. صرف کمیٹی کے حضرات جو نوجوان ہیں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ نوجوان جن لوگوں نے. اب میں 4 مصرے پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, اگر اچھا لگ جائے تو سبحان اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ گر نگاہ رسول ہو جائے. بس تھوڑی سی شانتی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے پلیز. گر نگاہ رسول ہو جائے, سوکھا کانٹا بھی پھول ہو جائے. اچھا یہ بتائیں, یہ جلسہ آپ لوگوں نے بڑی محنت سے سجایا ہے نا, اور سارے لوگ بیٹھے بھی ہیں. بس یہی مصرع سنیں بس محبت کے ساتھ. گر نگاہ رسول ہو جائے, سوکھا کانٹا بھی پھول ہو جائے, اور یا الہی مصطفیٰ کے صدقے میں, یا الہی مصطفیٰ کے صدقے میں میرا جلسہ قبول ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, قبول ہو جائے, میرا جلسہ قبول ہو جائے. سبحان اللہ. حضرات مجھے وقت کا بھی خیال کرنا ہے اور گفتگو بھی کرنا ہے. میں درود پاک کے تعلق سے 2 شعر آپ تک پہنچاتا ہوں, ٹھیک ہے. میں 2 شعر, 4 مصرے میرے پاس بہت ہیں لیکن مجھے سب کا خیال کرنا ہے. ابھی حافظ غلام نبی صاحب قبلہ کے خطاب ہونا ہے, آپ کے خطیب امام کا خطاب ہونا ہے. سنیں بس تھوڑا سا افراتفری کا ماحول نہ بنائیں, محبت کے ساتھ سن لیں. کہ مصیبتیں بھاگ جاتی ہیں درود پاک پڑھنے سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر سمجھ میں آ رہا ہو سبحان اللہ بولنا. کہ مصیبتیں بھاگ جاتی
قاسم بھائی کی طرف سے یہ بڑا پیارا شعر میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. انشاءاللہ سب کو بڑا لطف آئے گا. اپنے مولانا شاہد رضا صاحب قبلہ, ہمارے سکندر صاحب قبلہ, اور جتنے ہمارے عزیز نوجوان جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, میں بہت پیارا شعر ہے, انشاءاللہ آپ مچل جائیں گے. بہت پیارا شعر ہے, سنیں کہ خدا کے نیک بندوں کا عمل یہ آزمودہ ہے. خدا کے نیک بندوں کا عمل یہ آزمودہ ہے. خدا کے نیک بندوں کا عمل یہ آزمودہ ہے. سکون کی نیند آتی ہے درود پاک پڑھنے سے. سکون کی نیند آتی ہے درود پاک پڑھنے سے. شعر بہت ہے میرے پاس لیکن وقت نہیں میرے پاس, ٹھیک ہے. انشاءاللہ زندگی رہی ہم آپ سے ملتے رہیں گے, شعر و اشعار سناتے رہیں گے اسی طرح 2-2 3-3. بس محبت کے ساتھ سب لوگ ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ 1500 سالہ جشن ہے. کون سا ہے بھائی؟ 1500 سالہ. کون سا ہے, سب مل کر بولیں. 1500 سالہ جشن ہے. میرے نبی کی ولادت کو 1500 سال مکمل ہو گئے. کتنے؟ 1500 سال. 1500 سال. ایک دو شعر ہیں ترنم میں نہیں, بس بڑی تیزی کے ساتھ وقت نہ لیتے ہوئے. ہر طرف ہے نور پھیلا 1500 سال سے. ہر طرف ہے نور پھیلا 1500 سال سے. تیرگی نے دم ہے توڑا 1500 سال سے. تیرگی نے دم ہے توڑا 1500 سال سے. بس ایک آخری شعر اس میں تو کئی شعر ہیں. آخری شعر, یہ کوئی بدعت نہیں سنت جبریل ہے. یہ کوئی بدعت نہیں سنت جبریل ہے. یہ کوئی بدعت نہیں سنت جبریل ہے. جو نسب ہوتا ہے جھنڈا 1500 سال سے. جو نسب ہوتا ہے جھنڈا 1500 سال سے. حضرات بس تھوڑی سی توجہ. یہ جتنی چیزیں ہیں, یہ مائک, یہ ممبر, یہ لائٹ, یہ ساری چیزیں, یہ علماء, یہ کرسی, یہ انتظامات, یہ سجاوٹ, یہ کس کے لیے؟ تھوڑا سا محبت کے ساتھ ہر جگہ ہنسنا بولنا اچھی بات. کس کے لیے یہ مائک؟ کس کے لیے ممبر؟ کس کے لیے سجاوٹ؟ کس کے لیے یہ لائٹنگ؟ کس کے لیے یہ جھنڈے؟ کس کے لیے یہ مجمع؟ کس کے لیے یہ علماء؟ کس کے لیے یہ شورا؟ کس کے لیے یہ سارے لوگ؟ کس کے لیے یہ محبتیں؟ کس کے لیے یہ عشق؟ کس کے لیے یہ پیار؟ کس کے لیے؟ اگر کوئی کہے میرے لیے, میں گارنٹی دیتا ہوں کل اگر یا پرسوں میں آؤں گا یہ مائک ہوگا نہیں, یہ مجمع ہوگا نہیں, یہ سجاوٹیں ہوں گی نہیں, یہ لوگ ہوں گے نہیں, یہ علماء ہوں گے نہیں, یہ رات کی نیند کی قربانی لوگ دیں گے نہیں, یہ سارے لوگ اکٹھا ہوں گے نہیں. نہ میرے لیے, نہ ان کے لیے, نہ غلام نبی کے لیے, نہ سکندر کے لیے, نہ مشتاق صاحب کے لیے, نہ ریحان کے لیے, ہمیں کس کے لیے؟ یہ لوکا پور کے نوجوانوں نے یہ علماء کو بلایا, ممبر لگایا, جھنڈے لگایا, یہ سجاوٹیں کی ہے, یہ لائٹنگ کی ہے, یہ قمقمے لگائے ہیں, یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ تو سارے مجمع کا جواب ایک ہوگا, ہم نے جو بھی کیا اپنے نبی کے لیے. ہم نے جو کیا اپنے نبی کے لیے, یہ سجاوٹ نبی کے لیے, یہ ممبر نبی کے لیے, یہ ساری چیزیں نبی کے لیے, یہ علماء نبی کے لیے, یہ کرسیاں نبی کے لیے, یہ جھنڈے نبی کے لیے. ہم نے جو کیا نبی کے لیے کیا. اور ایک چیز اور, حضرات 20 سال بیک گراؤنڈ جاؤ, 20 سال پیچھے. اچھا یہ بتائیں آواز ہڑبڑا تو نہیں رہی نا؟ آواز سمجھ میں
میری نا کلیئر. اب 20 سال بیک گراؤنڈ جاؤ, 20 سال پہلے آپ بتاؤ, 20 سال پہلے کیا اتنی سجاوٹیں ہوتی تھی؟ نہیں. اتنا مجمع ہوتا تھا؟ نہیں. اتنی لائٹیں ہوتی تھی؟ نہیں. اتنا بڑا ممبر ہوتا تھا؟ نہیں. اتنے لوگ اکٹھا ہوتے تھے؟ نہیں. اتنی ساری چیزیں ہوتی تھی؟ نہیں. کیا نبی کا میلاد پہلے نہیں تھا؟ جواب ملے گا. مصطفیٰ کا میلاد تو 1500 سال سے منایا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک منایا جائے گا. لیکن جب روکنے والوں نے روکا, منع کرنے والوں نے منع کیا, اس کو کہا, کسی نے کہا بدعت ہے, کسی نے کہا شرک ہے, کسی نے کہا نہ مناؤ, کسی نے کہا نہ کرو, تو ایک قرآن کی آیت کریمہ یاد رکھنا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ نے صاف کہہ دیا, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. یہ روکنے والے جتنا روکتے جائیں گے ذکر مصطفیٰ اتنا بڑھتا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. یہ جتنا روکیں گے اتنا بڑھتا جائے گا. ہمیں یہ میاں یہ میرے نبی کا ذکر ہے, یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے, ہر ہر خطے میں ہوگا, ہر ہر جگہ پہ ہوگا, ہر ہر مقام پر ہوگا. اب کیوں نہ ہو, ہونے کی ایک ریزن یہ بھی ہے, ہم نے تو گلی سجایا, ہم نے تو محلہ سجایا, ہم نے تو مسجد سجایا, لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجنے سے پہلے سارے آسمان کو سجا دیا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجنے سے پہلے سارے آسمان کو سجا دیا. حضرات وقت کے اعتبار سے میں گفتگو کرتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا, قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. کنتم کنزا مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. بس ایسا ہی ماحول اگر بنائے رہے تو تھوڑی دیر میں بول لے جاؤں محبت سے. کنتم کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ نے کہا فَعَبَدْتُ, میں نے چاہا, بس میں نے چاہا, ان اعرفا, میں پہچانا جاؤں, میں تھوڑا سا بول دیں, میں پہچانا جاؤں. حضرات مان لیجیے یہ لوکا پورا میں نے 5 سال میں رہا ہوں, 5 سال میں نے امامت کی, 5 سال میں نے پڑھایا, میں ایک ایک بچوں سے واقف ہوں, ایک ایک نوجوان سے واقف ہوں, ایک ایک فرد سے واقف ہوں, ایک ایک بوڑھے سے واقف ہوں, سارے لوگوں سے واقف ہوں. وہ مجھے جانتے ہیں, میں انہیں جانتا ہوں, وہ مجھے پہچانتے ہیں, میں انہیں پہچانتا ہوں. لیکن اللہ کہہ رہا میں پہچانا جاؤں. اب اتنے بڑے مجمع میں پوچھوں کسی نے اللہ کو دیکھا, سب کہیں گے حضرت یہ امپاسبل ہے, اللہ کو دیکھنا پاسبل نہیں. اچھا مولانا شاہد صاحب آپ نے دیکھا, کہیں گے نہیں. سکندر آپ نے دیکھا, نہیں. قاضی شاہ آپ نے دیکھا, نہیں. جتنا مجمع ہے کسی نے اللہ کو دیکھا تو کہیں گے مولانا شاہد ہمیں ان سے کیا پوچھتے ہو, بلکہ حقیقت تو یہ ہے نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے, اگر خدا کو دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے. اب میں نے کہا جب دیکھا نہیں, اے رب ذوالجلال تو کہہ رہا میں پہچانا جاؤں. مولا دیکھوں گا نہیں تو پہچانوں گا کیسے؟ اے پروردگار جب دیکھوں گا نہیں تو پہچانوں گا کیسے؟ پہچاننے کے لیے, ملاقات ہونے کے لیے, پہچاننے کے لیے ملنا ضروری, دیکھنا ضروری, سامنے جانا ضروری. لیکن میں نے جب دیکھا نہیں, کسی نے دیکھا نہیں مصطفیٰ کے علاوہ, اے رب ذوالجلال تجھے تیرے بندے پہچانیں گے کیسے؟ رب کی رحمت جواب دیتی ہے, اے میرے بندو مجھے پہچاننے کے لیے مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں, میں نے حبیب کا نور پیدا کر دیا. کیا مطلب؟ دیکھو مصطفیٰ کو, پہچانو خدا کو, دیکھو آدم کو, پہچانو خدا کو, دیکھو شیش کو, پہچانو خدا کو, دیکھو زکریا کو, پہچانو خدا کو, دیکھو نوح کو, پہچانو خدا کو, دیکھو ابراہیم کو, پہچانو خدا کو, دیکھو اسماعیل کو, پہچانو خدا کو, دیکھو انبیاء کو, پہچانو خدا کو, دیکھو نبیین کو, پہچانو خدا کو, دیکھو رسولان اعظام کو, پہچانو خدا کو. اور چلو آگے, دیکھو صدیق اکبر کو, پہچانو خدا کو, دیکھو عمر کو, پہچانو خدا کو, دیکھو عثمان کو, پہچانو خدا کو, دیکھو علی کو, پہچانو خدا کو, دیکھو طلحہ کو, پہچانو خدا کو, دیکھو زبیر کو, پہچانو خدا کو, دیکھو
پہچانو خدا کو، دیکھو صحابہ کو، پہچانو خدا کو، دیکھو امام حسن کو، پہچانو خدا کو، دیکھو امام حسین کو، پہچانو خدا کو، دیکھو علی اکبر کو، پہچانو خدا کو، دیکھو علی اصغر کو، پہچانو خدا کو، دیکھو عباس علمدار کو، پہچانو خدا کو، دیکھو امام زین العابدین کو، پہچانو خدا کو، دیکھو امام باقر کو، پہچانو خدا کو، دیکھو امام جعفر کو، پہچانو خدا کو، دیکھو امام علی رضا کو، پہچانو خدا کو، دیکھو امام موسیٰ کاظم کو، پہچانو خدا کو، دیکھو غوث اعظم کو، پہچانو خدا کو، دیکھو غریب نواز کو، پہچانو خدا کو، دیکھو غازی پاک کو، پہچانو خدا کو، دیکھو وارث پاک کو، پہچانو خدا کو، دیکھو اعلیٰ حضرت کو، پہچانو خدا کو، دیکھو حجت الاسلام کو، پہچانو خدا کو، دیکھو حجت الاسلام کو، پہچانو خدا کو، دیکھو مصطفیٰ رضا خان کو، پہچانو خدا کو، دیکھو تاجی شریعہ کو، پہچانو خدا کو، اب جملہ کہہ دو، دیکھو میرے مجاہد ملت کو، پہچانو خدا کو، دیکھو حبیب ملت کو، پہچانو خدا کو، اور فائنل فیس کا اعلان کر لو ناز حضرات، پیر کامل صورت ذل الہ یعنی پیر دیدے کبریا، جس نے مرد کامل کو دیکھا گویا اس نے اللہ کی رحمت کا جلوہ دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور حبیب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو بات آگے بڑھائیں، سب لوگ مل کر ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اب بس ایسے ہی ماحول سے سنیں، تھوڑی دیر رہو حضرات۔ میں پہچانا چاہوں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اب آ جاؤ، تھوڑی سی نور کی وضاحت میں مختصراً کر دوں۔ کیسے کہا تھا حضور عبدالحق محدث دہلوی علامہ کاشفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب رب نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ بس وقت کا لحاظ رکھ کر کے اسی اعتبار سے گفتگو کروں گا۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گیا۔ جب تک رب نے چاہا ایسا ہوتا رہا، اللہ محمد الرسول اللہ کہتا رہا، نور محمدی پیدا ہوتا رہا۔ جب رب نے چاہا کہ نور محمدی قائم ہو جائے، مستقر ہو جائے، اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، نور محمدی قائم ہو گیا، مستقر ہو گیا۔ المختصر وقت کے اعتبار سے حضرات، اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، کہاں رکھا؟ اپنے قرب میں رکھا۔ کب تک رکھا؟ اللہ جانے۔ کتنے دن رکھا؟ اللہ جانے۔ اللہ نے کتنا دیا؟ مصطفیٰ نے کتنا لیا؟ اللہ نے کتنا دیا؟ مصطفیٰ نے کتنا لیا؟ دینے والا اللہ جانتا ہے، لینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اچھا تیسرا کوئی جانے گا کیسے؟ ہمیں جب کوئی تیسرا ہے ہی نہیں تو کوئی جانے گا کیسے؟ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو اپنے قرب میں رکھا۔ اے محبوب، اے محبوب، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں بنا کے دیکھوں تم بن کے دیکھو، میں سنوار کے دیکھوں تم سنور کے دیکھو، میں نکھار کے دیکھوں تم نکھر کے دیکھو۔ اے مصطفیٰ تم مجھے دیکھتے رہو، میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ اے مصطفیٰ تم میرا ذکر کرتے رہو، میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ اب ایک بات فائنل ہو گئی، یعنی جب کچھ نہ تھا پیدا کرنے والا اللہ، پیدا ہونے والے مصطفیٰ، تیسرا کوئی نہیں۔ تو حضرات جب تیسرا کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ نے کیسا بنایا؟ مصطفیٰ کیسے بنے؟ بنانے والا خدا جانتا ہے اور بننے والے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ جب تیسرا کوئی نہیں تو کوئی جانے گا کیسے؟ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کر دیا، کہاں رکھا؟ اپنے قرب میں رکھا۔ اے محبوب تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے چاہو، میں تمہیں چاہوں، تم مجھ سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں، تم مجھ سے پیار کرو، میں تم سے پیار کروں، تم مجھ سے عشق کرو، میں تم سے عشق کروں۔ اے مصطفیٰ میں بنا کے دیکھوں تم بن کے دیکھو، میں سنوار کے دیکھوں تم سنور کے دیکھو، میں نکھار کے دیکھو تم نکھر کے دیکھو، میں چمکا کر کے دیکھو تم چمک کر کے دیکھو۔ اے مصطفیٰ تم مجھے دیکھتے رہو، میں تمہیں دیکھتا
دیکھتا رہوں. اے محبوب تم مجھے اعلیٰ کہو میں تمہیں اعلیٰ کہوں, تم مجھے عزیز کہو میں تمہیں عزیز کہوں, تم مجھے بہتر کہو میں تمہیں بہتر کہوں, تم مجھے شہید کہو میں تمہیں شہید کہوں, تم مجھے کریم کہو میں تمہیں کریم کہوں, تم مجھے رحیم کہو میں تمہیں رحیم کہوں. اے مصطفیٰ تم مجھے اللہ کہو میں تمہیں محمد الرسول اللہ کہوں, اور اے مصطفیٰ تم کہتے رہو لا الہ الا اللہ میں کہتا رہوں محمد الرسول اللہ. تو عقیدہ مل گیا, یعنی ذکر خدا کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے, اور ذکر مصطفیٰ کرنا یہ خدا کی سنت ہے. اور یہ کب ہوا؟ جب کوئی نہ تھا. نعرے تکبیر, سید مخلص رضا صاحب قبلہ, نعرے تکبیر. ذکر خدا کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے, ذکر مصطفیٰ کرنا یہ خدا کی سنت ہے. بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. حضرات کرام وقار, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کر دیا, اس کے بعد اللہ نے 12 حجابات کو پیدا کیا. حجاب عظمت, حجاب رحمت, حجاب برکت, حجاب نبوت, حجاب رسالت, حجاب محبت. اس طریقے سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو 1000 سال تک ہر حجاب میں رکھا. پھر رب نے 10 دریاؤں کو پیدا کیا, دریائے رحمت, دریائے نبوت, دریائے رسالت, دریائے محبت, دریائے قناعت. اس طریقے سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو ہر دریا میں 1 سال تک رکھا. جب یہ ساری منزلیں طے ہو گئی تو اللہ نے 700 بزرگی کے مقامات کو پیدا کیا, اور ہر مقامات میں اللہ کے حبیب کا نور 1000 سال رہا. کیا کرتا رہا؟ اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا رہا, اپنے رب کی تسبیح کرتا رہا. جب یہ سارے مقامات طے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا اے حبیب میں کون ہوں؟ تو میرے نبی کا نور کہتا ہے تو میرا خالق ہے, تو میرا مالک ہے, تو میرا معبود ہے, تو میرا پروردگار ہے, تو میرا بنانے والا ہے, تو رب العالمین ہے. تو اللہ نے فرمایا اے حبیب کے نور تو نے سچ کہا, اب تم میری عبادت کرو. اللہ کے نبی کے نور نے عبادت کیا. 1000 سال قیام, 1000 سال رکوع, 1000 سال سجدہ, 1000 سال دائیں طرف سلام, 1000 سال بائیں طرف سلام. جب نماز مکمل ہو گئی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب یقیناً تم نے میری عبادت کی ہے, جو مانگنا چاہو مانگ لو میں تم کو عطا کروں گا. اتنا کہنا ہی تھا. تم میرے نبی کا نور کہتا ہے رب ذوالجلال تو مجھے دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجے گا, ایک امت عطا کرے گا. اے رب ذوالجلال گنہگار ہوں گے, سیاہکار ہوں گے, خطاکار ہوں گے, ہر طرح کے لوگ ہوں گے. اے پروردگار ان کو بخش دینا. رب کی طرف سے جواب ملتا ہے اے محبوب یقیناً میں آپ کی امت کو بخش دوں گا. کیا کہا بھائی؟ اگر آپ نے سنا تو بتا دیں کیا کہا. پیچھے سے بولتے کیا کہا؟ بخش دوں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا, یہ کیوں نہیں کیا کہ یہ محبوب میں نے بخش دیا. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ محبوب میں نے بخش دیا. اللہ نے کہا محبوب بخش دوں گا. جیسے میں کہوں کہ یار سفیان پیاس لگی ہے, اگر کہیں پانی پی لو تو حاضر ہے. ٹھیک ہے پانی پلاؤں گا. پانی تھوڑا بولیں سب لوگ, پانی پلاؤں گا یعنی ابھی نہیں بعد میں. جٹھوارا ملے میں نے کہا پانی, کہا پلاؤں گا. مطلب گھر چلو تو, مدرسہ پہنچو تو, اسکول پہنچو تو. اور نوجوان ملے, افسر ملے, صوفیان ملے, دلشاد ملے, قاری صاحب ملے, میں نے کہا کچھ کھلاؤ نا, کہیں کھلاؤں گا. میں نے کہا ابھی موڈ نہیں ہے. اے اللہ تو نے کہا بخش دوں گا. اب شاہد صاحب ہیں, یقیناً یہ مسکرائیں گے. اللہ نے اس لیے کہا جو دنیا میں نبی کی عظمت کو نہ جانے, نہ پہچانے, نہ سمجھے, وقار کو نہ جانے, اللہ نے کیا پاور دیا, کیا طاقت دیا. اگر ہر چیز کا انکار کرتے پھرے تو میدان محشر کسی اور چیز کے لیے نہیں, اگر سجے گا تو عظمت مصطفیٰ دکھانے کے لیے سجے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ
کہ اس سے ایک نور کا قطرہ ٹپکا، المختصر قطرہ ٹپکا، اور جب قطرہ ٹپکا تو اللہ نے اس کے 3 حصے کیے. سنیں گے بھائی آپ لوگ، بات بڑھائیں. نور کا قطرہ ٹپکا، 3 حصوں میں تقسیم ہوا اللہ کے حکم سے، ایک پانی کی شکل، ایک آگ کی شکل، ایک نور کی شکل. بس سنجیدگی سن لینا تھوڑی دیر، بڑی قیمتی بات دے رہا ہوں، تھوڑی دیر سن لیں سب لوگ سنجیدگی، بڑی قیمتی بات ہے. ایک پانی کی شکل، ایک آگ، ایک نور. اللہ کے حکم سے آگ کو پانی میں ڈالا گیا. توجہ سننا، اللہ کے حکم سے آگ کو پانی میں ڈالا گیا. جو اس سے دھواں اٹھا اللہ نے 7 آسمان کو پیدا کیا. جو اس سے بگولے اٹھے اللہ نے اس سے 7 زمین کو پیدا کیا. جو اس سے نجارات اٹھے اللہ نے اس سے زمین کے اندر کے دفینے کو پیدا کیا. جو اس سے موجیں اٹھی اللہ نے اس سے 6673 پہاڑ کو پیدا کیا. اور 440 پہاڑ زمین کے بیلنس کے لیے رب نے بنایا. جو اس سے اندھیرا ہوا اللہ نے رات کو پیدا کیا. جو اجالا ہوا اللہ نے دن کو پیدا کیا. اس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے نور سے 18,000 عالم کی تخلیق فرمائی ہے. اس طریقے سے حضرات کرام وقار، حالانکہ میں بہت تفصیل سے اس کو نہیں دے رہا ہوں، بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی ہے. اب آؤ بڑی تیزی کے ساتھ، اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے بنایا اور اپنے نور سے ساری کائنات کو بنایا. اے حبیب تو مجھ سے بن، سب تجھ سے بنے. حبیب تو مجھ سے بن، سب تجھ سے بنے. اس میں بھی کچھ حکمت ہے. اے رب، کیا حکمت ہے؟ آؤ میں سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر. حضرات میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جب دیکھیے مجمع نہیں بولے گا مجھے سمجھ میں آئے گا، آپ چاہ نہیں رہے میں بولوں. میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مائک ہے. مائک کس سے بنا؟ لوہے سے. یہ کرسی کس سے بنی؟ لکڑی سے. یہ ممبر کس سے بنا؟ لکڑی سے. یہ کرسی کس سے بنی؟ فائبر سے. یہ ساری چیزیں جس سے بنتی ہیں حضرات وہ چیز اس کی محتاج ہوتی ہے. مائک لوہے کا محتاج، یہ کولر فائبر کا محتاج، یہ صوفہ لکڑی اور گدے کا محتاج، یہ کرسی فائبر کی محتاج، یہ ٹینٹ کپڑے کا محتاج. جو چیز جس سے بنتی ہے وہ چیز اس کی محتاج ہوتی ہے. یہ مائک لوہے کا محتاج ہے، یہ صوفہ لکڑی اور گدے کا محتاج، یہ کرسیاں فائبر کی محتاج، یہ کولر فائبر کا محتاج، یہ ٹینٹ کپڑے کا محتاج. تو جو چیز جس سے بنتی ہے وہ اس کی محتاج ہوتی ہے، یقیناً وہ اس کی محتاج ہوتی ہے. اے مصطفیٰ تو مجھ سے بن، سب تجھ سے بنے. تو مجھ سے بن، سب تجھ سے بنے. تو مجھ سے بن، سب تجھ سے بنے. تاکہ تو میرا محتاج ہو جائے اور ساری کائنات تیری محتاج ہو جائے. واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد. اب آ جاؤ بڑی تیزی کے ساتھ حضرات گرامی وقار. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو حجابات میں رکھا، مقامات میں رکھا، دریاؤں میں رکھا، بزرگی کے مقام پر رکھا، عرش کے ستونوں پر رکھا، عرش کے قریب رکھا، سارے جگہوں پر رکھے. اس لیے رکھا، رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے حجابات میں کیوں رکھا؟ اللہ نے مقامات میں کیوں رکھا؟ اللہ نے دریاؤں میں کیوں رکھا؟ اللہ نے عرش کے قریب کیوں رکھا؟ اللہ نے ہر مقامات پر کیوں رکھا؟ تو ایک جواب ملے گا کیا؟ اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو چمکایا، نبی کے نور سے حجابات کو چمکا دیا، مقامات کو چمکا دیا، دریاؤں کو چمکا دیا، عرش کو چمکا دیا، لوح کو چمکا دیا، قلم کو چمکا دیا، جہاں جنت کو چمکا دیا، جبریل کو چمکا دیا، میکائیل کو چمکا دیا، اسرافیل کو چمکا دیا، آدم کو چمکا دیا، شیش کو چمکا دیا، زکریا کو چمکا دیا، نوح کو چمکا دیا، ابراہیم کو چمکا دیا، اسماعیل کو چمکا دیا، نبی شین کو چمکا دیا، رسولان اعظام کو چمکا دیا، چاند کو چمکا دیا، سورج کو چمکا دیا. ہمیں اب کہو کیا یا رسول اللہ؟ چمک تجھ سے باتیں ہیں، سبحان اللہ. چمک تجھ سے باتیں ہیں، سب پانے والے. اب آگے کہو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. میرا دل بھی چمکا دے زندہ آباد. بہت چمکانے والے. اب المختصر بس چند باتیں دے کر کے میں سوچتا ہوں اگر اجازت ہو تو شجرہ سنا کر کے میں گفتگو کی تکمیل کروں. اجازت ہے بھائی؟ جی اجازت. ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جب
اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو چمکا دیا, نبی کے نور سے مقامات کو چمکا دیا, دریاؤں کو چمکا دیا, آدم کو چمکا دیا, نبی شین کو چمکا دیا, سب لوگوں کو چمکا دیا. اب رب نے چاہا کہ صدیق کو چمکایا جائے, عمر کو چمکایا جائے, عثمان کو چمکایا جائے, علی کو چمکایا جائے, طلحہ کو چمکایا جائے, زبیر کو چمکایا جائے, سارے لوگوں کو چمکایا جائے, کعبے کو چمکایا جائے, منہ کو چمکایا جائے, مصطفیٰ کو چمکایا جائے, مکے کو چمکایا جائے, مدینے کو چمکایا جائے, زمین کے ذرے ذرے کو چمکایا جائے. حضرات گرامی وقار, وہ ساتھ, وہ گھڑی, وہ وقت, وہ ٹائم قریب آ گیا جس کے آنے کی خبر آدم نے بھی دی ہے, جس کے آنے کی خبر شیس نے بھی دی ہے, جس کے آنے کی خبر زکریا نے بھی دی ہے, جس کے آنے کی خبر نبی شین نے بھی دی ہے, جس کے آنے کی خبر رسولہ نے اعظام نے دی ہے. ہمیں اتنا نہیں بلکہ یوں کہو جس کے آنے کی خبر چاند نے بھی دی ہے, جس کے آنے کی خبر سورج نے بھی دی ہے, جس کے آنے کی خبر زمین و آسمان نے دی ہے, جس کے آنے کی خبر سارے نبیوں نے دی ہے, جس کے آنے کی خبر سارے رسولہ نے اعظام نے دی ہے. وہ ساتھ, وہ گھڑی, وہ ٹائم, وہ وقت بالکل قریب آ گیا ہے. یعنی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 6750 سال کا زمانہ پورا ہونے کے بعد, نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 4090 سال کا زمانہ پورا ہونے کے بعد, ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 3070 سال کا زمانہ مکمل ہونے کے بعد, موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 2300 سال کا زمانہ پورا ہونے کے بعد, داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 1800 سال کا زمانہ مکمل ہونے کے بعد, سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 1700 سال کا زمانہ مکمل ہونے کے بعد, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 550 سال کا زمانہ پورا ہونے کے بعد, ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو دوشنبہ کے دن آمنہ کے گھر میں جنتی جھوپڑی میں کعبے کے قریب صبح صادق کے وقت سید السادات صاحب کمالات بہار جمالات جان حسنات مجیب الدعوات حبیب الرحمن افضل الانسان عالم کے سلطان خالق کے مہمان مخلوق کے میزبان رسول ذیشان صاحب قرآن روح البیان سید ابرار نائب پروردگار ہم غریبوں کے غم گسار صبح کائنات شمس الضحیٰ شام کائنات بدر الدجا حق مطلوب دانائے غیوب اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ محمد ابن عبداللہ, عبداللہ ابن عبد المطلب, عبد المطلب ابن حاشم, حاشم ابن عبد مناف, عبد مناف ابن قصے, قصے ابن کلاب, کلاب ابن مرہ, مرہ ابن کعب, کعب ابن لوئی, لوئی ابن غالب, غالب ابن مالک, مالک ابن نظر, نظر ابن کنانہ, کنانہ ابن خزیمہ, خزیمہ ابن مدرکہ, مدرکہ ابن الیاس, الیاس ابن مضر, مضر ابن فضار, فضار ابن معد, معد ابن عدنان, عدنان ابن حمل, حمل ابن قزار, قزار ابن اسماعیل, اسماعیل ابن ابراہیم, ابراہیم ابن تانخ, تانخ ابن ناخور, ناخور ابن سارو, سارو ابن رعوہ, رعوہ ابن ساتر, ساتر ابن عامر, عامر ابن الفشد, الفشد ابن سام, سام ابن نوح, نوح ابن لمک, لمک ابن مدوشالے, مدوشالے ابن ادریس, ادریس ابن یارد, یارد ابن مہلائل, مہلائل ابن کنعان, کنعان ابن انوش, انوش ابن شیر, شیر ابن آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل اور اصل مکے میں پیدا ہو گئے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. بات تو میں نے بہت ساری سوچی تھی لیکن اب وقت اتنا اجازت نہیں دیتا, بس اتنا کہوں گا. عرب کی زمین پر ایک ہستی کو اترتے دیکھا, اگر دل کرے سب لوگ بول دیں ایک بار سبحان اللہ, سبحان اللہ. عرب کی زمین پر ایک ہستی کو اترتے دیکھا, عرب کی زمین پر ایک ہستی کو اترتے دیکھا, جس کے نور سے کائنات کو چمکتے دیکھا, جس کے نور سے کائنات کو چمکتے دیکھا. میں نے بہت سوچا تھا, بہت ساری باتیں تھی, بہت سارے فضائل تھے, بہت ساری چیزیں سے, بس آخری بات عرض کر کے میں گفتگو کی تکمیل کرتا ہوں. اگر آپ لوگوں کا دل کرے سب لوگ مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نبی کب پیدا ہوئے؟ 12 تاریخ کو دوشنبہ کے دن ربیع الاول کے مہینے میں. مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل رمضان. اے بیٹا اے بھیا, تم سب موبائل میں اس میں کیمرے میں قید ہو رہے اور سب کے سب پکڑے جاؤ گے ایک طرف سے. وہ کیا نام ہے پولیس والے صاحب کہاں گئے؟ ابھی 19 میں اس سب کے نام بتا دوں, آپ لوگ خاموشی میں بیٹھیے, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر سنیے. اب سنیں غور سے,
اللہ رمضان میں چاہے تو پیدا کرتا ہے، ربیع الاول میں نہ صحیح رمضان میں، دوشنبہ کو نہیں، جمعہ کے دن، لیکن نبی آئے ربیع الاول میں دوشنبہ کے دن، شب برات میں میرے نبی تشریف لاتے، شب معراج میں، لیکن اللہ نے نہ شب معراج میں بھیجا، نہ شب برات میں بھیجا، نہ رمضان میں بھیجا، نہ جمعہ کو بھیجا۔ اگر مصطفیٰ جمعہ کے دن آتے، رمضان کے ماہ مقدس میں آتے، شب برات میں آتے، شب معراج میں آتے، تو یہ جتنے بدبخت ہیں وہ کہتے ہیں نبی کو جو افضلیت ملی ہے وہ رمضان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ملی، جمعہ کے دن میں پیدا ہونے کی وجہ سے ملی، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو رمضان میں نہیں بھیجا، جمعہ کو نہیں بھیجا، ربیع الاول میں بھیجا اور دوشنبہ کے دن بھیجا اور بتا دیا اے لوگوں میرا محبوب فضیلت لینے نہیں بلکہ کائنات کو فضیلت دینے آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت مصطفیٰ چمکنے نہیں بلکہ سب کو چمکانے آئے ہیں۔ رمضان چمکا مصطفیٰ کی وجہ سے، جمعہ افضل ہوا مصطفیٰ کی وجہ سے، شب برات افضل ہے مصطفیٰ کی وجہ سے، شب معراج افضل ہے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ہمیں یوں کہو یہ ساری کائنات اگر افضل ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری شعر، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ بس اتنا سمجھ لیں حضرات، انسان تھے انسانیت نہ تھی، آدمی تھے آدمیت نہ تھی، مصطفیٰ آئے انسان کو انسانیت سکھا دیا ہے، مصطفیٰ آئے آدمی کو آدمیت سکھا دیا ہے، مصطفیٰ آئے بیٹی کا وقار بتا دیا ہے، مصطفیٰ آئے ماں کی اہمیت کیا ہے یہ بتا دیا ہے، باپ کا مقام کتنا بڑا ہے یہ میرے نبی نے بتا دیا ہے۔ قابل مبارک بات کے لائق ہیں یہ لوکاپور کے نوجوان اور ان نوجوانوں میں جو بالخصوص طور پر سب کو ایک ہینڈل کر کے یکجہتی کر کے لے کر کے چلتے ہیں۔ میں ایک بات کہوں گا پیارو، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، اتنا مضبوط ہو جاؤ، اتنا مضبوط ہو جاؤ کہ جب کبھی بھی کدھر سے نکلو تو نکلنے کے بعد یہ نہ کہا جائے کہ جانے والا عبد الرحمن یا رحیم جا رہا نہیں، جب نکلے تو یہی کہا جائے مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سب ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ اور اپنے آپ کو مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کبھی کسی کی ضرورت نہ پڑے، جب ضرورت پڑے تو اپنوں سے کہا نہیں جاتا ہے، اپنوں سے کام کرایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اپنوں سے کام کرایا جاتا ہے، اپنوں سے کام کرایا جاتا ہے۔ اگر سمجھ رہے ہو تو اس چیز کو سمجھو، ایک ہو جاؤ، مضبوط بنو، اپنا علم مضبوط کرو، اپنا ہاتھ مضبوط کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو کہ جب کسی کی باری آئے تو وہ روتا نہ دکھے، اس کے ساتھ کوئی ایسا مضبوط ہو جو اسے سنوارتا دکھائی پڑے، اسے نکھارتا دکھائی پڑے، اسے ایک بناتا دکھائی پڑے۔ وقت نہیں اجازت دیتا ورنہ اس پر میں لمبی اور طویل گفتگو کرتا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آؤ ہم لوگ مل کر ایک بار درود شریف پڑھیں۔